بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی اخلاقی اقتدار اور معاشرتی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین اور تمام عمدہ صفحات کا مرکز محور سچائی ہے۔ سچ ایمان کی علامات میں سے ہے اور اخروی نجات کا ضامن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدق اور سچائی کو انبیاء علیہ السلام، اولیاء اور صلحاء علیہم الرضوان کی صفت قرار دیا ہے اور سچ بولنے والوں کو نبیوں کا ساتھی قرار دیا ہے۔ اخلاق عالم نے اپنے ایماندار بندوں کو اعمال کے حساب سے مختلف اقسام میں تقسیم فرمایا اور ان اعمال کو اپنی رحمت و مغفرت، اجر و ثواب یا اپنے غیظ و غضب، سزا و عذاب کا سبب بیان فرمایا۔ ان اعمال میں سے دو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ عز و جل بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صاف سیدھی گفتگو کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سچے لوگوں کی سنگت اور معیت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق سے معیت میں شامل رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توبہ کے بعد دیا جو بغیر کسی عذر کے جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے کامیابی سے ہمکنار واپس تشریف لائے تو انہوں نے منافقوں کی طرح جھوٹ بول کر عذر خواہی کی بجائے سچ بولا اور اعتراف جرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کی۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق صریح الفاظ میں دنیاوی اور آخری سزائیں بیان کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو، بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اے مسلمانوں، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کو جنت بطور انعام دینے کی بشارت دی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرمائے گا، یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ
رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوں گے۔ یہی رضا الہی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پرہیزگاروں کی صفات میں سے ایک صفت سچائی بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ ہی تو پرہیزگار ہیں۔ ہر انسان صاحب ایمان کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بھی بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو اسے پورا کرو، امانت تمہیں دی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظریں جھکائے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو دوسروں کی اذیت دینے سے روکے رکھو۔ اپنی معاشرتی، تجارتی، سیاسی معاملات کے اندر نوبت اگر قسم کھانے تک آ جائے تو ہمیشہ سچی قسم کھانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آباء و اجداد، ماؤں اور شریکوں کی قسم نہ کھاؤ، لیکن صرف اللہ عز و جل کی ہی قسم کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی قسم بھی صرف اس وقت اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ جھوٹی قسم اٹھا کر خرید و فروخت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے بروز قیامت اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اپنا تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر احسان جتلاتا ہے، اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ ہر مسلمان کو کاروبار اور تجارت میں سچا ہونا چاہیے اور ہر قسم کے جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا تو فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تاجروں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فاسق و فاجر ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا۔ کاروبار اولین دین کے معاملات میں سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے، وہ چاہیں تو سودا طے کر لیں اور اگر چاہیں تو سودا ختم کر دیں۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت آئے گی، اور اگر جھوٹ بولیں گے اور کسی بات کو ظاہر نہیں کریں گے تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدقے سچ کی 6 اقسام بیان کی، جو کہ حسب ذیل ہیں: زبان کا سچ، نیت میں صدق، ارادہ میں صدق، ارادے کو پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام احکامات کی تحقیق میں صدق، اور ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نیت کا صدق پہلی قسم زبان کا صدق ہے، اور یہ خبر دینے یا اس کلام میں ہوتا ہے جو خبر دینے کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوں، اور خبر کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ زمانہ مستقبل کے ساتھ اور اس میں وعدے کو پورا کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی داخل ہے۔ ہر بندے پر ضروری ہے کہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور صرف سچی گفتگو ہی کرے۔ اللہ کی صدق کی اس اقسام میں سے سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر یہی قسم ہے۔ تمام مقامات دین کی تحقیق میں صدق کی 6ٹھی قسم سارے درجات صدق سے اعلیٰ اور نادر ہے۔
سچ کی اہمیت انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے اور اس کا کردار اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں کچھ اہم فوائد و ثمرات کو بیان کیا جاتا ہے جو سچ کی اہمیت اور اس کے کردار کو واضح کرتے ہیں۔ اعتماد کا بحال ہونا۔ سچ ہمیشہ دو فریقوں کے مابین اعتماد کے بنیادی عنصر کا کردار ادا کرتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کا معاملہ رکھتے ہیں تو ان کے درمیان بھروسہ بڑھتا ہے اور مشکلات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اخلاقی اور معاشرتی مقامات۔ سچائی کی اہمیت و اخلاقی اور معاشرتی مقامات میں بہت زیادہ ہے۔ اچھے معاشرے میں معاشرتی اور اخلاقی قیمتوں کی بنیاد سچائی پر ہوتی ہے۔ جب لوگ اپنی زندگی میں سچائی پر عمل کرتے ہیں تو مشکلات کا بہترین حل نکلتا ہے۔ سچائی کی بنیاد پر ہی حقیقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور مشکلات کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں بھی واضح ہوا کہ سچ اس دنیا میں بھی نجات و برکت عطا کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی سچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔